تو پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں ایک بہت ہی اہم تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے کچھ نئے قوانین متعارف کروائے ہیں جس سے صحت کے شعبے سے جڑے کئی لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ چلیں ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ماجرا ہے کیا اور اس کا مطلب کیا نکلتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، آخر ان نئے اور اتنے سخت قانون کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ یہ فیصلہ اچانک نہیں لیا گیا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی، بہت سنجیدہ وجہ ہے۔ تو ہوا یہ کہ ملک کے کچھ علاقوں، خاص کر اسلام آباد اور میرپور خاص میں HIV اور ہیپیٹائٹس جیسی جان لیوا بیماریوں کے کیسز میں ایک دم سے تشویشناک حد تک اضافہ دیکھا گیا، اور یہ نمبرز حکام کے لیے ایک ریڈ الرٹ تھے۔ اب جب اس کی تحقیقات ہوئیں تو ایک بہت ہی پریشان کن بات سامنے آئی کہ ان بیماریوں کے پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی پیشے ورانہ لاپرواہی اور ان پر مناسب نگرانی کا نہ ہونا، اور بس اسی وجہ سے فوری ایکشن لینا ضروری ہو گیا۔ تو اس بحران کے جواب میں پاکستان کا جو سب سے بڑا میڈیکل ادارہ ہے، یعنی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، وہ حرکت میں آیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اور انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ واقعی بہت بڑا تھا۔ PMDC نے صاف اعلان کر دیا کہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز اب آزادانہ طور پر نہ اپنا کلینک چلا سکتے ہیں اور نہ ہی مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں، اور یہ اس پوری کہانی کا سب سے اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز یا AHPs آخر ہیں کون؟ دیکھیے، یہ وہ تمام ماہرین ہیں جو ڈاکٹرز اور نرسز کے علاوہ میڈیکل سروسز دے رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ٹیکنیشینز، تھراپسٹ اور بہت سے دوسرے شعبوں کے لوگ۔ یہ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ تو پھر اس پابندی سے متاثر کون کون ہوگا؟ آخر وہ کون سے شعبے ہیں جن کے کام کرنے کا طریقہ اب بالکل بدل جائے گا؟ دیکھیں، اس لسٹ میں بہت سے شعبے ہیں، مثال کے طور پر فارماسسٹس، سائیکالوجسٹس اور یہاں تک کہ ڈینٹل ٹیکنالوجسٹس۔ یہ سب اب آزادانہ طور پر پریکٹس نہیں کر سکیں گے۔ مطلب صاف ہے، ان کے اختیارات اور کام کا دائرہ اب محدود کر دیا گیا ہے۔ اوکے، تو اب آتے ہیں سب سے اہم بات کی طرف کہ کام کی یہ نئی تقسیم ہوگی کیا؟ یعنی اب سے ڈاکٹر کیا کرے گا اور ایک الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کیا کر سکے گا؟ یہ سلائیڈ بنیادی طور پر پوری صورتحال کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ دیکھیں، بائیں طرف ہیں رجسٹرڈ ڈاکٹرز، جن کے پاس اب بیماری کی تشخیص، اس کا علاج اور دوا لکھنے کا مکمل اور واحد اختیار ہے، جبکہ دائیں طرف ہیں الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز، جن پر ان تینوں کاموں کو آزادانہ طور پر کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس کو اور واضح کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل اب خود سے بیماری ڈائگنوز نہیں کر سکتا، کوئی بھی دوا پرسکرائب نہیں کر سکتا، کسی بھی قسم کی سرجری انجام نہیں دے سکتا، اور نہ ہی اپنے شعبے سے باہر جا کر کسی مریض کا علاج کر سکتا ہے۔ یہ اختیارات اب صرف اور صرف ڈاکٹروں کے پاس ہیں۔ تو اس نقطے کو ایک بار پھر ذہن نشین کر لیں۔ مریض کو دیکھنا، اس کی بیماری کو سمجھنا اور پھر اس کا علاج تجویز کرنا، یہ سب کچھ اب قانونی طور پر صرف رجسٹرڈ ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ ہی کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ان نئے قوانین کو نہیں مانتا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ صرف مشورے نہیں ہیں، ان کے پیچھے قانون کی پوری طاقت کھڑی ہے اور خلاف ورزی پر بہت سخت سزائیں بھی ہیں۔ یہ جتنے بھی قوانین ہیں، ان کو PMDC ایکٹ 2022 کا قانونی تحفظ حاصل ہے، مطلب جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس پر اسی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ اور پروسیس بہت واضح ہے۔ اگر کوئی شخص جو رجسٹرڈ ڈاکٹر نہیں ہے، خود کو ڈاکٹر کہتا ہے یا ڈاکٹرز والے کام کرتا ہے، تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی اور اسے PMDC ایکٹ میں لکھی ہوئی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیغام بالکل کلیئر ہے، اب کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ان قوانین پر سختی سے عمل ہو، تمام صوبائی ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو فوری اقدامات کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یعنی اب یہ قوانین صرف کاغذوں کی زینت نہیں رہیں گے، ان پر گراؤنڈ پر عمل درآمد بھی یقینی بنایا جائے گا۔ لیکن آخر میں ایک بڑا سوال رہ جاتا ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے مریضوں کا تحفظ۔ تو کیا اختیارات کی یہ نئی تقسیم واقعی پاکستان کے ہر کونے میں ہر مریض کے لیے بہتر اور محفوظ صحت کی ضمانت بن سکے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے پائے گا۔